الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کا محترم مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور خاص طور پر جو 10 تاریخ گزری عاشورہ کا دن جسے کہا جاتا ہے، اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ قربانیوں کے اعتبار سے بھی مشہور ہے کہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن نواز رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ اسی طرح محرم کے آغاز میں یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان 8ویں پشت میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شعور کی عمر کو پہنچے تو وہ سارے کمالات انہوں نے حاصل کیے جو ایک اچھے اور باصلاحیت آدمی کے اندر ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں جس سے اچھا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ گھڑ سواری کے اندر بہت مشہور تھے، کشتی بہت اچھی کر لیتے تھے، عکاظ کا جو بازار لگتا تھا، وہاں جو دنگل ہوتا تھا، بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کرتے تھے وہاں پر۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا، جو اس زمانے میں بہت کم لوگوں نے سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خطاب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بکریاں چرانے اور دوسرے جانوروں کو چرانے میں متعین کیا، اور اس زمانے میں بکریاں چرانا کوئی معیوب کام نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی، تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بہت سختی کرتے تھے۔ انہیں صبح سے شام تک بکریاں چرانے کے لیے کہتے، اور اگر وہ تھوڑی دیر بھی آرام کرنے کے لیے کہیں پر بیٹھ جاتے، لیٹ جاتے، تو انہیں سخت ترین سزائیں دیا کرتے تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جب وہ خلیفہ بن گئے تو اس میدان سے گزرے جو میدان مکہ کے قریب تھا اور جہاں وہ اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو جب اس میدان سے گزرے تو انہیں اپنا وہ بچپن کا ابتدائی زمانہ یاد آ گیا، اور اپنے آپ سے خطاب کر کے کہا، اے عمر ذرا اپنی جانب توجہ کر کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ تو صبح سے لے کر شام تک بکریاں چراتا تھا، اور تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھتا تو تیرا باپ تجھے سخت ترین سزا دیتا تھا، اور آج اپنی حالت کی طرف دیکھ کہ اللہ کے علاوہ تیرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے۔ اور یہ عزت، یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ اسلام کی وجہ سے ملا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 27 سال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، بھرپور جوانی کا زمانہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا تو ابتدا میں اس پیغام کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہیں پسند نہیں آئی، اور ان کے خاندان کے اندر جو بھی اسلام قبول کرتا اسے سخت ترین سزا دیتے۔ ان کا کام ہی یہی رہ گیا تھا
کہ پتہ کرتے کون مرتد ہو گیا۔ اسلام لانے کو لوگ مرتد ہونا کہتے تھے۔ ان کے خاندان کی ایک باندی نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک گئے، اور پھر اس باندی سے کہا میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں اور آرام کرنے کے بعد پھر ماروں گا۔ لیکن اسلام کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جب یہ چڑھ جاتا ہے تو یہ سزاؤں سے اور مار پیٹ سے اور کسی کی دھمکی سے اترتا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سختیاں کی اور بہت مارا پیٹا لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کوئی ایک بھی ان کی سزا کی وجہ سے، ان کے مار پیٹ کی وجہ سے، ان کی دھمکیوں کی وجہ سے اسلام کے دامن سے باہر نہیں گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو دیکھا اور غور کیا کہ میرے مارنے سے، میرے سزائیں دینے سے لوگ اسلام قبول کرنے سے نہیں رک رہے ہیں، تو آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہیں گے تو پھر اسلام کیسے پھیلے گا؟ اور اس کام کو پورا کرنے کے واسطے وہ روانہ ہوئے، ننگی تلوار لے کر نکلے۔ انہی کے خاندان کے ایک فرد، روایت کے اندر ہے حضرت نعیم ابن عبداللہ، ملے اور پوچھا عمر کیا بات ہے، بہت غصے میں جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا آج محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کے اسلام کی خبر ابھی تک حضرت عمر کو نہیں تھی۔ تو حضرت نعیم نے کہا کہ محمد کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھرانے کی خبر لے لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اور غصے میں آ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے اپنی بہن کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ اور جب بہن کے گھر میں پہنچے، دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ ان کے بہنوئی ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی آیات کو سن لیا، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا۔ فاطمہ بنت خطاب نے قرآن مجید کے جو اجزاء تھے اس کو چھپا دیے، پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں سن چکا ہوں، اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہن بچانے کے واسطے آئی، بہن کو بھی مارا، یہاں تک کہ خون سے لہو لہان ہو گئی، ان کے بہنوئی خون سے تربتر ہو گئے۔ شاعر نے اسی کو کہا ہے کہ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو دیکھا کہ بہن بھی لہو لہان ہے اور بہنوئی بھی خون سے تربتر ہیں، دل کے اندر جو سختی تھی وہ نرمی کے اندر بدلی، اور پوچھا اچھا بتلاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ کون سا کلام ہے کہ اتنی سختی کے باوجود بھی تم اس چیز سے پھرتے نہیں ہو؟ قرآن مجید ان کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ روایات کے اندر ہے سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، وہ پڑھنا شروع کیا اور دل کی دنیا بدلتی چلی گئی۔ کہا مجھے بھی لے کر چلو کملی والے کے پاس، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہیں پر کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، اور چونکہ جس حالت میں آئے تھے ننگی تلوار لے کر، یہاں سے اسی حالت میں روانہ ہوئے۔ اس زمانے تک صرف 40-50 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور وہ بھی چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ مسجد حرام میں، کعبہ میں عبادت کرنا تو ناممکن تھا۔ دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہتے تھے۔ حضرت عمر تنے تنہا ننگی تلوار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں پہنچے۔ صحابہ اندر موجود ہیں، اور چند دن پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ بھی اندر موجود ہے۔ دروازے کی سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو لوگوں نے بتلایا کہ عمر ہیں اور ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں، غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا ہے تو آنے دیں گے، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بڑے اطمینان سے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اسلام قبول کرنے کے واسطے، اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جتنے صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر لگایا، سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے زمین پر خوشیاں منائی، ان کے اسلام کی خوشی کے اندر آسمان میں فرشتوں نے خوشی منائی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ جتنے صحابہ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں کہ آپ کو مانگا تو اللہ نے عطا کیا۔ روایت کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اسلام کو ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے، جن میں سے جو تجھے پسند ہے، زیادہ پسند ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ابو جہل کے حق میں وہ دعا قبول نہیں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی اور آپ مسلمان ہو گئے۔ اور جب مسلمان ہو گئے وہیں سے قافلہ مسجد حرام کعبۃ اللہ کی جانب روانہ ہوا اور کہا اللہ کے رسول جب ہم حق پر ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم ایک اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو چھپ کر اب عبادت نہیں کرنا ہے۔ دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری صف کے آگے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آگے چل رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حال میں مسجد حرام میں پہنچے کہ جو کفار مکہ تھے ان کے دل بیٹھ گئے کہ اب تو عمر بھی ان کے ساتھی ہو گئے، اب ہمارے لیے بہت مشکلات کا دور ہے۔ اور پھر لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنے لگے، اسلام پھیلنے لگا۔ اسلام کے ذریعے صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کو قوت مل گئی، تیزی سے پھیلنا شروع ہوا، لوگوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا تھا اس کے اندر کمی آئی۔ جہاں تک ممکن ہو سکا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب چیزوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اور پھر ہجرت کا موقع آ گیا۔ جب ہجرت کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحابہ نے چھپ چھپ کر ہجرت کرنا شروع کیا، کیونکہ کفار مکہ روک رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا انداز بالکل الگ تھا۔ 20 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، جس میں ان کے بہنوئی اور دیگر رشتہ دار اور دوسرے صحابہ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، اور مسجد حرام میں آئے۔ وہاں ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، موجود تھے۔ ان سے کہا، وہاں پر پہلے طواف کیا، نماز ادا کی اور کہا کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، میں مدینہ المنورہ جا رہا ہوں، یہ لوگ میرے ساتھ ہیں، اگر تم میں سے کوئی ہمیں روکنا چاہتا ہے تو پہاڑی کے پیچھے آ کر ملے، ہم سے مقابلہ کرے۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش کرتا، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام، وہ مرتبہ ہے کہ بہت سے مرتبہ ان کے دل کی جو خواہش تھی، اسی خواہش کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے آیات بنا کر نازل کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اترتا ہے۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ تقریباً قرآن مجید میں 20-22 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوچا، جو کہا، اسی کو حکم بنا کر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوا کہ ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہو بہو وہی الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت بنا دیا، قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ بدر کی شاندار فتح حاصل ہوئی، بہت سے قید کیے گئے۔ قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام سے رائے لی۔ اکثر صحابہ کی یہ رائے تھی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ کی رائے کیا ہے، آپ خاموش ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اور ان کی رائے بالکل الگ تھی، کہ اللہ کے رسول میری رائے تو یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، یہ اسلام کے دشمن ہیں، انہیں اگر چھوڑ دیا گیا یہ پھر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے، یہ پھر ہمارے مقابلے میں آئیں گے، اس لیے کسی کو نہ چھوڑا جائے، اور ان میں جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے ان کے حوالے کیا جائے، جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کیا جائے، اور سب کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے اور اکثر صحابہ کی رائے پر آپ فیصلہ فرما چکے تھے، اس لیے اسی فیصلے کو باقی رکھا۔ اللہ کا حکم نازل ہو گیا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسقن فی الارض، کہ نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ قیدی اس کے پاس رہے، انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ زمین میں جا کر فساد مچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو نزل عذاب من السماء، کہ اگر ایسے موقع پر اللہ کا عذاب آسمان سے نازل ہوتا، ما نجا منکم احد الا عمر، تم میں سے سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب طواف سے فارغ ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس میں نماز ادا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ آپ کی صفت قرآن میں بیان کی گئی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہی فرماتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور یہاں ابھی
مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا، اور انکار کر کے حضرت عمر کا دل بھی نہیں توڑ سکتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ حضرت عمر کی خواہش تھی، اللہ نے اس کو حکم بنا دیا، اس حکم کو پورا کر دیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی طواف کرے، عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو، نفلی طواف ہو، کوئی سا بھی طواف ہو، طواف سے فارغ ہو تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور یہ خواہش تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو منافقوں کا سردار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی۔ بہت سے لوگ اس تہمت کے اندر شامل ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچی، الگ الگ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پوچھ رہے، سب الگ الگ باتیں بتلا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عمر تمہاری کیا رائے ہے حضرت عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پوچھا اے اللہ کے رسول، حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کرایا؟ کیا ابو بکر نے کرایا یا میں نے کرایا؟ کس نے کرایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ سے نکاح اللہ رب العزت نے کرایا، اللہ رب العزت نے کروایا ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہیں ہے کہ نبی تو پاک ہو اور نبی کی بیوی پاک نہ ہو، اور پھر جو الفاظ بیان فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہی الفاظ ہو بہو ان کی زبان سے نکلے تھے، اور جب پورے ایک رکوع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور ان کی برات اللہ نے نازل فرمائی تو اس کو اس کا حصہ بنا دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے۔ اور جب یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا تو ان کے بیٹے، یہ مسلمان تھے سچے پکے، وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے واسطے اس بات کا وعدہ کر لیا کہ میں ان کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ جو سب لوگ جانتے تھے یہ منافق ہے اور منافقوں کا سردار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے واسطے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا اور کہا اللہ کے رسول یہ منافق تھا، آپ کا دشمن تھا، صحابہ کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، آپ اس کے جنازے کے اندر شریک مت ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کا اور دوسرے لوگوں کا دل رکھنے کے واسطے کہ وہ منافق ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے دوسرے لوگ خوش ہوں گے اور اسلام پھیلے گا، اس ارادے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا ارادہ فرمایا۔ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفر پر مر گئے ہیں آپ ان کی جنازے کی نماز مت پڑھائیے، ان کے قبر پر بھی مت کھڑے ہوئیے۔ تو اس طرح بے شمار مواقع ہیں۔ پردے کا حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ پردے کا حکم دیجئے، اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ جوا اور شراب پہلے حرام نہیں تھا، ان دونوں چیزوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو حرام فرما دیا۔ تو غرض یہ کہ بے شمار چیزیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، ان کی رائے تھی، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید کا جز بنا کر نازل فرمایا، اس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی جو خلافت کا دور ہے بہت طویل دور ہے، اور اسلامی مملکت، اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی، فتوحات کا دروازہ کھل گیا، 22 لاکھ مربع میل تک مسلمان پھیل گئے، اسلامی حکومت کا دائرہ پھیل گیا۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صرف فتح ہوتی رہی اور دور تک صحابہ پہنچتے رہے، بلکہ بہت سے ایسے کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے جو اس سے پہلے انجام کی دنیا کے اندر دیے ہی نہیں گئے تھے، اور اس کو آج بھی بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے جو سوچنے والے، جو دانشور کہلاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ متعین کیا تھا اس کو لے کر اپنی کامیابی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے نئے جو علاقے فتح ہوئے اس کو الگ الگ شہروں کے اندر منتقل کیا، اور کئی شہر اس کے اندر قائم کیے، اور شہر کے لیے جو ضرورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری ضرورتیں مہیا فرمائیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا باقاعدہ نظام قائم فرمایا۔ اس سے پہلے فوج کا باقاعدہ نظام نہیں تھا، بلکہ جب ضرورت پڑتی اعلان کیا جاتا کہ بھئی لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ آپ نے باقاعدہ فوج کے نظام کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی جب جہاد کے واسطے، جنگ کے واسطے جائے گا تو اس کی پوری ضروریات، اس کے گھر کی ضروریات کو بیت المال سے پورا کیا جائے گا، اب اس کو کسب معاش کی فکر نہیں ہوگی۔ یہ نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا۔ اسی طرح فوجی چھاونیاں قائم فرمائیں، پولیس اسٹیشن سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قائم کیا گیا، جیل خانے بنوائے گئے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قائم کی گئی، بے شمار جامع مسجدیں اس زمانے کے اندر تعمیر کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اس طرح فتوحات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے؟ اور شاید یہ تاریخ کے اندر ایک واحد شخصیت ایسی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ کوئی پوچھ نہیں سکتا اگر کچھ کرنا چاہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا رعب اور دبدبہ ہے، لیکن اپنے آپ کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھرے مجمع میں بھی کوئی مجھ سے سوال کر سکتا ہے، مجھے ٹوک سکتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایک عام بڑھیا بھی کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر لیتی تھی، کوئی عام آدمی جمعہ کے خطبے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر لیتا تھا۔ ایک سوال بالکل اسی طرح ہوا، ایک جوڑا پہنے ہوئے، پورا مکمل جوڑا ایک ہی کپڑے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہن کر خطبہ دینے کے واسطے تشریف لائے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ تو وہ کپڑا ہے جو مال غنیمت میں ملا اور جو لوگ بھی شریک تھے سب کو ملا، لیکن کپڑا تو اتنا چھوٹا تھا کہ اتنے کپڑے میں ایک مکمل جوڑا تیار نہیں ہو سکتا تھا، تو کیا آپ نے زیادہ کپڑا لے لیا کہ آپ کا تو پورا جوڑا تیار ہو گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سکون اور اطمینان سے اس کی بات کو سنا اور جواب دیا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کپڑا سب کے حصے میں اتنا ہی آیا کہ اس میں پورا ایک جوڑا تیار نہیں ہو سکتا تھا، یا تو کرتا ہوتا یا لنگی، ازار یا پیجامہ تیار ہوتا، لیکن میرے بیٹے یہاں موجود ہیں، ان کے حصے میں جو آیا تھا انہوں نے بھی مجھے دے دیا، اس لیے میرا جوڑا تیار ہوا ہے، میں نے زیادہ نہیں لیا۔ تو اس انداز میں لوگ سوال بھی کر لیتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر کبھی بھی نرم اور ملائم کپڑا آیا ہی نہیں۔ جب فتوحات کا دروازہ کھل گیا، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا ابا جان آپ تھوڑے اچھے کپڑے سلوائیے، عمدہ کپڑے سلوائیے، گھر میں فرش اچھا رکھوا لیجئے، لوگ دور دراز سے فرما رواں اور دوسرے حاکم اور گورنر آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حفصہ تم یہ بات کہہ رہی ہو، تمہیں وہ زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد نہیں کہ تمہارے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور بالکل باریک چادر ہوتی تھی، تم نے اس غرض سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے، چادر جو سنگل بچھی ہوئی تھی تم نے اسے ڈبل کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات نیند نہیں آئی تھی، کیا یہ تمہارے ساتھ واقعہ پیش نہیں آیا؟ اور پھر آج تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو بدل دوں؟ تو بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ اور عدل و مساوات کا کیا عالم ہے، عاجزی اور انکساری کا کیا عالم ہے کہ بیت المقدس فتح ہوا اور صلح کے ذریعے فتح ہوا، وہاں کے یہودیوں نے یہ خواہش کی کہ ٹھیک ہے بیت المقدس ہم مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس یہاں فلسطین میں تشریف لائیں اور وہ خود دستخط فرما دیں تو ہم بیت المقدس تمہارے حوالے کرنے کے واسطے تیار ہیں۔ حالانکہ پہلے یہ مشورہ ہوا تھا کہ جو امیر المؤمنین ہوگا وہ مکے میں مدینے میں ہی رہے گا، باہر خود جنگ کرنے کے واسطے نہیں نکلے گا کیونکہ اس سے خلافت کے اوپر غلط اثر قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا تو آپ روانہ ہوئے اور صرف ایک غلام کے ساتھ روانہ ہوئے، حضرت اسلم کو ساتھ لے کر۔ ایک اونٹنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئے، پھر اتر گئے اور کہا اپنے غلام سے کہ اگر صرف میں اس پر سوار ہو کر چلوں تو تمہارے ساتھ ظلم ہے، اور صرف تم ہی سوار ہو تو میرے ساتھ ظلم ہے، اور اگر ہم دونوں سوار ہو جائیں اونٹنی کے اوپر تو اونٹنی کے اوپر ظلم ہوگا کہ دونوں کا بوجھ ہو سکتا ہے برداشت نہ کر سکے، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی دور میں سوار ہوں گا، تم پیدل چلنا، پھر تم سوار ہوگے اور میں پیدل چلوں گا۔
حالانکہ ان کے غلام تیار نہیں تھے، لیکن اس کو طے کیا اور اسی انداز میں مدینہ المنورہ سے بیت المقدس تک پہنچے۔ اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، جہاں صحابہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی بہت بڑی تعداد میں امیر المؤمنین کون ہے اس کو دیکھنے کے واسطے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہاں شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو باری تھی حضرت اسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے خلیفہ ہیں۔ وہ پیدل اونٹ کی نکیل پکڑ کر اپنے غلام کو اس کے اوپر، اونٹنی کے اوپر بٹھا کر شہر کے اندر داخل ہو رہے۔ یہ حال ہے، یہ مساوات کا اور عدل کا حال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے، گھر کے سامنے سے گزرے تو بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ سوچ کر گزر گئے کہ بچے روتے رہتے ہیں، ایسے ہی رو رہا ہوگا بچہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر سے گشت کر کے پھر اس گھر کے سامنے سے گزرے تو دیکھا بچہ اب تک رو رہا ہے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو ایک بوڑھی عورت نکلی اور اس نے کہا کہ اس کی ماں اسے جان بوجھ کر دودھ نہیں پلاتی، اسے زبردستی کھانا کھانے پر مجبور کر رہی ہے، یعنی باہر کا کھانا، اپنا دودھ نہیں پلا رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بچہ رو رہا ہے، باہر کا کھانا ابھی نہیں کھا رہا ہے، پھر اس کی ماں اس کے اوپر یہ ظلم کیوں کر رہی ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے، جو اس کی دادی تھی، اس نے کہا کہ آپ کی حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا وظیفہ جاری نہیں کیا جاتا، بلکہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے اور باہر کی غذا کھانے لگتا ہے تب اس کا وظیفہ جاری کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی ماں چاہتی ہے کہ یہ جلدی باہر کی غذا کھانے لگے تاکہ اس کا وظیفہ جاری کیا جائے اور ہمارے گھر میں کچھ وظیفہ آئے تاکہ ہمارا گھر چل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اگلے دن صحابہ کی میٹنگ بلائی، بڑے بڑے لوگوں کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ ہم کس طرح بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور صحابہ کے مشورے سے اس قانون کے اندر تبدیلی کی کہ اب سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے پیدا ہونے کے دن سے ہی اس کا وظیفہ جاری ہوگا۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوا، اور بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا، یہاں تک کہ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا، اسی طرح وظیفے کے اندر اضافہ بھی ہوتا، اور جو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم رہتے تھے ان کا بھی وظیفہ جاری ہوتا۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلم رہتے تو سال میں تھوڑا سا جزیہ بھی ان کے اوپر نافذ کیا جاتا تھا، اور جزیہ کس بات کا؟ کہ چونکہ ان کے مال کی، ان کے جان کی، ان کے گھر بار کی حفاظت کی جا رہی ہے تو اس کے بدلے میں تھوڑا سا جزیہ لیا جاتا تاکہ اس کو فوجیوں پر تقسیم کیا جا سکے۔ ایک دن بازار میں چکر لگا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے تو اپنا نظام حکومت اس طرح بنا رکھا ہے کہ کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس شخص کو دارالخلافہ میں بلایا اور پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں اور یہاں پر رہتا ہوں۔ تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے پینے کے واسطے پیسے نہیں ہے؟ اس نے کہا سب کچھ ہے۔ پھر پوچھا پھر تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس بوڑھے یہودی نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ تاریخ آنے والی ہے جس تاریخ میں ہمیں وہ مختصر سا جزیہ ادا کرنا ہے، تو ہمیں روزمرہ کی زندگی گزارنے کے واسطے تو پیسے ہیں، لیکن چونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کام نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے بچا نہیں پا رہا ہوں جس سے جزیہ ادا کیا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قانون میں بھی تبدیلی فرمائی صحابہ کے مشورے سے کہ جو غیر مسلم کام نہ کر سکے بیماری کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اس کا جزیہ بھی معاف کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے فیصلے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور یہ کارنامے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو تاریخ کے صفحات میں رقم ہیں اور آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے واسطے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، واپس آ رہے ہیں، تنے تنہا ہیں، چاندنی رات ہے، کھلے آسمان کے نیچے لیٹ گئے، تاروں کو چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ایک دعا اللہ رب العزت سے کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ دو دعائیں کی، اور دو ایسی عجیب دعائیں کہ بظاہر دونوں دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دعا یہ کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور دوسری دعا یہ کہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما، اور رسول کا شہر مدینہ المنورہ ہے، وہاں کوئی کافر ہے ہی نہیں، پورے مسلمان ہیں، وہاں شہادت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ واپس آئے، شہادت کے آثار روشن ہونے لگے۔ ایک شخص جس کا نام ہے فیروز اور اس کا لقب تھا ابو لؤلؤ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پارسی غلام تھا، اور اپنے مالک حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کی، یہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا تمہارا
ہنر کیا ہے، تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بڑھئی ہوں، لکڑیاں بناتا ہوں، اس سے چکی بناتا ہوں اور دوسری چیزیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارا ہنر تو بہت اعلیٰ ہے، اس میں بہت پیسے آتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو تمہارا آقا تم سے مانگ رہا ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ یہ شخص غصے میں آ گیا۔ پھر اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور اسے کہا میں تم سے ایک چکی بنوانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے لیے بنا دو گے؟ تو اس نے کھلے انداز میں دھمکی دی۔ دھمکی کس انداز میں دی؟ کہ ضرور بناؤں گا، آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت پوری دنیا میں ہوگی، مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی۔ کھلے انداز میں دھمکی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ بھی گئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ چکی کے دو پارٹوں میں آپ کو پیس دوں گا، اور ظاہر سی بات ہے خلیفہ کا مر جانا، ایک امیر المؤمنین وہ بھی حضرت عمر جیسا آدمی دنیا سے چلا جائے، اس کی شہرت تو پوری دنیا میں ہوگی۔ لیکن آج جس طرح اندھا قانون ہے، اور جس طرح صرف شک کی بنیاد پر یا بغیر شک کے نوجوانوں کو، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہاں تو کھلے عام دھمکی دے رہا ہے قتل کی، خلیفۃ المسلمین کو، امیر المؤمنین کو، لیکن آپ نے گرفتار نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ اگلا دن ہوا، فجر کی نماز کے واسطے تشریف لائے، ابو لؤلؤ فیروز مسلمانوں کا حلیہ بنا کر اور خنجر چھپا کر صف کے اندر شامل ہو گیا۔ فجر کی نماز پہلی رکعت کی پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وار کیا، اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخم لگا، زخم سے تڑپنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، نماز کو مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد دارالخلافہ لے جایا گیا، طبیبوں کو بلوایا گیا، لیکن زخم بہت گہرا تھا، اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچ نہ سکے۔ اسی مرض الوفات کے اندر زخم ہے، خون نکل رہا ہے، دوائیں دی جا رہی ہیں، وہ بھی زخم کے راستے سے نکل جا رہا ہے۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، اور عمر کی آخری خواہش کو ان کے سامنے ظاہر کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیشرو ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے اس حجرے میں خاص کر رکھی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا مجھے وہاں دفن کیا جائے گا، لیکن عمر نے خواہش کی ہے، عمر کی خواہش کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو پھر انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بازو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا، اور اس طرح یہ جرنیل اور اسلام کا فاتح سپہ سالار اس دنیا سے رخصت ہوا۔ دوستو، صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ یہ معیار حق ہیں اور ایمان کی بنیاد ہے۔ صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت سچے پکے انداز میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔